السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم اہل سنت و جماعت سے وابستگی نصیب فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، تحریک اصلاح اعمال و انوار اسلام نیٹ ورک کے زیر اہتمام ہر مہینہ مختلف عنوانات پر مختلف علماء کرام کے پرمغز اور اہم خطابات آپ تک پہنچانے کی سعی اور کوشش کی جاتی ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے صبر و استقامت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا آج کا عنوان ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت میں ہی صحیح ہم اس عنوان کے تحت چند اہم باتیں گوش گزار کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ میں جس آیت پاک کی تلاوت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی گئی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے چند باتوں کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور مالوں میں کمی کے ذریعے، جانوں کے ذریعے اور پھل پھلاری یعنی اولاد کے ذریعے، وبشر الصابرین، اور یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیں مولا تعالیٰ نے اس آیت پاک کے ذریعے اہل ایمان کو اس بات کا ذکر فرما دیا کہ تم مولا تعالیٰ کی بارگاہ سے ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آزمائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے تمہیں سرفراز کیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدق میں ایمان کی نعمت سے تم سرفراز ہوئے ہو، تو پھر تمہیں اپنے ایمان کو ثابت کرنے، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنے کے لیے چند آزمائشوں سے ضرور گزرنا ہے۔ کسی کو خوف کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بھوک کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی کو مالوں میں کمی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی کو جان کے ذریعے، تو کسی کو آل اولاد کی امتحانات کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور ہر آدمی اپنی ایمانی معیار کے مطابق ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جب ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے تو پھر مولا تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، اپنی قربتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور کئی درجے ایسوں کو بلند فرماتا ہے۔ اور پھر جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ابتلاء اور آزمائشوں کے حوالے سے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق بھی ان کی آزمائشوں کا بھی قرآن پاک میں ہم کو ذکر ملتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب کہ
ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا۔ مولا تعالیٰ نے جتنی چیزوں سے ان کی آزمائش کی، ہر آزمائش میں وہ ثابت قدم رہے اور استقامت کے ساتھ ان تمام آزمائشوں کو کامیابی کے ساتھ پورا کر دکھایا۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، جب تم نے اے ابراہیم علیہ السلام تم نے جب تمام آزمائشوں کو پورا کر دکھایا ہے تو انی جاعلک، یقیناً ہم تم کو بناتے ہیں للناس اماما، لوگوں کے لیے امام، لوگوں کے لیے پیش رو، لوگوں کے لیے رہبر و رہنما تم کو بناتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ جب آزمائشوں کے ذریعے اپنے مولا کو راضی کرتا ہے تو پروردگار عالم نہ صرف ان کو درجات بلند فرماتا ہے، نہ صرف ان کو اپنی قربتوں سے مالا مال فرماتا ہے، نہ صرف ان کو سرفراز کرتا ہے، بلکہ قوم کے لیے وہ امام بنا دیے جاتے ہیں، قوم کے لیے رہبر اور رہنما کا درجہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اس آیت پاک کے ذریعے جب یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اب آئیں شہزادے رسول جگر گوشہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کی جانب آپ دیکھیں کہ مولا تعالیٰ نے ان کو ایک آدھ چیز کے ذریعے نہیں آزمایا، صرف خوف کے ذریعے، صرف بھوک کے ذریعے، صرف مالوں میں کمی کے ذریعے، صرف جان، صرف آل اور اولاد کے ذریعے ان کی آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ یہ وہ صابر اعظم ہیں کہ جنہوں نے بیک وقت تمام آزمائشوں کو پورا کر دکھایا ہے۔ ایک ہی مرحلے میں ایک طرف خوف کا ماحول بھی ہے، ایک طرف بھوک کا ماحول بھی ہے، ایک طرف مالوں میں کمی بھی واقع ہے اور جان پر بھی بنائی ہے۔ نظروں کے سامنے اپنی شہزادوں کو، اپنے لخت جگروں کو قربان ہوتا، شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن واہر صبر و استقامت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش تک واقع نہیں ہوئی، آپ کی جبین استقامت میں کوئی سلوٹیں تک نہ پیدا ہوئی، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ آپ نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا اور دنیا کو بتا دیا کہ مولا تعالیٰ کی جانب سے ہونے والی آزمائشوں کو ایسا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اب ہم ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ کرائیں کہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں کو پورا کر کے دکھایا تو مولا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، یقیناً ہم تم کو لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا امام بنا دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کی جد آپ کو بنا دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کا مرکز آپ کو بنا دیا گیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے علیہ السلام وہ سب آپ ہی کی نسل پاک میں سے آئے۔ تو آپ دیکھیں تو آزمائش پر پورے اترنے پر ابراہیم علیہ السلام کو مولا تعالیٰ نے امام بنایا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ یہاں پر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تمام آزمائشوں کو پورا کر دکھایا ہے، خوف کے ماحول میں بھی ثابت قدم رہے، بھوک کی حالت میں بھی ثابت قدم رہے، مالوں میں کمی کے موقع پر بھی ثابت قدم رہے، جان پر بن آئی اپنا سر تن سے جدا کروا دیا، اپنے آخری قطرے خون کو بہا دیا، لیکن ثابت قدمی سے پیچھے نہ ہٹے، اپنی آل اولاد کو شہید کروا دیا، لیکن پائے استقامت میں کوئی لغزش ان کے واقع نہ ہوئی۔ انہوں نے بھی آزمائشوں کو پورا کر دکھایا ہے اور پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر کوئی ایک ایک چیز سے آزمایا جاتا ہے، لیکن یہ شہزادے رسول ایک ایک چیز سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے آزمائے گئے۔ اور مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو کوئی اگر بھوک پر صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، کوئی اگر خوف کے ماحول میں صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، کوئی مالوں میں کمی پر صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، کوئی اپنی جان کی قربان کرنے پر صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، کوئی اپنی آل اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ تو پھر جس ذات نے ان تمام باتوں کو، ان تمام آزمائشوں کو ایک ہی وقت میں پورا کر دکھایا ہو، ان کی بشارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ مولا تعالیٰ کیسی بشارتیں، کیسی قربتیں، کیسی منزلتیں ان کو عطا فرماتا ہوگا۔ یقیناً
बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि मौला ताला ने अपने खलील को आजमाया और वो आजमाइशों पे पूरे उतरे तो मौला ने उनको इमाम किया, और शहजादे रसूल को भी आजमाया, और इन्होंने जब पूरी आजमाइशों को पूरा कर दिखाया तो मौला ताला ने इन्हें भी शहीदों का सरदार, शहीदों का इमाम और राह खुदा में इस्तिकामत के मैदान में इमाम होने का शान और मकाम और मर्तबे से सरफराज फरमाया है। हम इनको इमाम यूं ही नहीं कहते, ये इमाम इस वजह से हैं, ये सब्र और इस्तिकामत के इमाम है, ये मैदान शहादत के इमाम है, ये अल्लाह की रिजा खुशनुदी पर राजी बरज़ा इलाही होने के एतबार से इमाम है। इसीलिए ज़माना आपको इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के नाम से याद करता है। वैसे शान व मर्तबत मंजिलत इमामत अपनी जगह है, हम यकीनन उसके मुनकिर नहीं है। यकीनन मौला ताला ने हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस नस्ल पाक को दर्ज इमामत से सरफराज फरमाया है। अलावा अजी आप कौम और मिल्लत के इस तौर पर भी इमाम है कि सब्र और इस्तिकामत कैसे होती है, राह खुदा में शहादत कैसे होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा खुशनुदी के लिए इस्तिकामत कैसे होती है, ये अगर रूए ज़मीन पर किसी ने कमा हक़ हो करके दिखाया है तो वो हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़ात है। नाज़रीन कराम, हम और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि वाक़े करबला क्या है और कैसे कैसे मोड़ इस मैदान में आए, और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे उन तमाम तर मरहलों को पूरा कर दिखाया है, उन तमाम तर मरहलों से कैसे गुजरे। ऐसा नहीं कि आप मजबूर थे, आप बेबस थे, आपको सब्र करने के अलावा और कोई चारा ना था, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि मौला ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत से आपको भी बड़ा अजीज रखता है और बड़े इख्तियार और कमाल और खूबियों से आपको सरफराज फरमाया है। जैसे कि तारीख की किताबों से पता चलता है कि मैदान करबला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब मक्के से चले थे और करबला की जानिब आज़ी में सफ़र हुए तो मक्के में आप अपनी एक शहजादी को छोड़ आए थे, और जिनका नाम बीबी सुगरा बताया गया, वो आए दिन अपने बाबा इमाम अली मकाम का इंतजार करती रहती। वो चूंकि बीमार थी इसीलिए इमाम अली मकाम ने उनको अपने घर ही छोड़ा। जब काफी दिन हो गए, ना कूफे से कोई खबर आई, न इमाम वापस लौटे, तो आपकी शहजादी बड़ी बेचैन हुई और वो कूफा की जानिब जाने वालों का इंतजार करती ताकि उनके जरिए कोई खत भेज दिया जाए। एक मरतबा कोई कासिद मिला, कोई शख्स मिला जो कूफा की जानिब जा रहा था। बीबी सुगरा ने रोका, कहा कि अगर तुम कूफा की तरफ जा रहे हो तो उसी तरफ मेरे बाबा भी गए हुए हैं, काफी वक्त हो गया है, कोई अहवाल उनके पता नहीं है, ना वो वापस लौटे ना उनकी कोई खबर आई है, मैं बड़ी बेचैन हूँ, एक खत मैंने लिखा है, वो खत मेरे बाबा तक पहुंचा देना। वो शख्स ने कहा कि जरूर है शहजादी, मैं जरूर आपका खत आपके बाबा तक पहुंचा दूंगा। वो खत लिया, वो रवाना हुआ और वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। मैदान करबला इमाम की खिदमत में खत पहुंचाने के लिए हाजिर हुआ तो बताया गया कि बस मैदान जंग की तैयारियों का आगाज हो रहा था जब उसने मुलाकात की इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और उसने जो खत लाया था बीबी सुगरा का आप तक पहुंचाया। इमाम की शान देखें, उसने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मुलाकात की तो इमाम अली मकाम ने अपने घर में नहीं है, अपने मुल्क में, अपने शहर में नहीं है, बल्कि मैदान जंग में है, खुद मुसाफिर हैं, और आपके खैमे में पानी के कतरे को तक बंद कर दिया गया है। लेकिन हाशमी सखावत पर हमारी नस्लें कुर्बान। इमाम ऐसे वक्त भी आए हुए उस कासिद से पूछते हैं कि ए कासिद, अगरचे कि मैं खुद मुसाफिर हूँ, लेकिन बता अब भी तेरी ख्वाहिश क्या है ताकि मैं तेरी जियाफत कर दूं। वो कासिद कहता है कि इमाम, आप खुद मुसाफिर हो और मुझे पता चला कि आपके खैमे में पानी भी बंद कर दिया गया है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि तूने दुरुस्त सुना, लेकिन कुछ तो तेरी जियाफत होगी। उसने कहा कि अगर कुछ आप चाहते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा पानी का इंतजाम फरमा दे, क्योंकि मुसाफिर हूँ, सफर करता हुआ आया हूँ, बड़ा शदीद प्यासा हो चुका हूँ, पानी के चंद कतरे मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए, मेरा गला तर हो जाए। कुर्बान जाए इमाम अली मुकाम के उस इख्तियार पर। इमाम अली मुकाम अपने पास से खंजर निकालते हैं
اور سرزمین کربلا میں اپنے خنجر کو پیوست فرماتے ہیں، اور جیسے ہی اس خنجر کو باہر نکالا، زمین کربلا نے وہیں سے ایک پانی کا فوارہ اچھال دیا۔ امام علی مقام اس مسافر سے کہتے ہیں کہ آگے بڑھ اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ وہ کہتا ہے کہ امام میں پانی پیوں اس سے پہلے ایک تشنگی اور بھی ہے، ایک سوال آپ سے کرنا ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت جب پانی پر اتنا اختیار ہے تو آپ کو نہر فرات کے محتاج ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہر فرات کے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ نے اتنا اختیار بخشا ہے تو کیوں علی اصغر کے گلے کو تر نہیں فرماتے؟ کیوں بی بی زینب کی پیاس نہیں بجھاتے؟ کیوں اپنے شہزادوں کو پیاسا رکھتے ہو؟ کیوں آپ خود پانی کیوں نہیں پیتے؟ قربان جائیں امام عالی مقام کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگرچہ کہ ہم یہاں پر ہیں، اللہ نے مجھے مکمل اختیار پانی پر دیا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح جان لے کہ ہم امتحان میں ہیں، ہم آزمائش میں ہیں، اور جو آزمائش میں ہوتا ہے وہ کرامت نہیں دکھاتا، وہ استقامت دکھاتا ہے۔ ہم سے اللہ استقامت چاہتا ہے اور ہم استقامت دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے ساتھ آزمائش میں شریک نہیں ہے تو لہذا تجھے استقامت کی ضرورت نہیں ہے، اور تیری حاجت کے لیے میں نے پانی کو مہیا کر دیا ہے۔ اگرچہ کہ رب نے پانی پر اختیار بخشا ہے، لیکن ہم یہاں کرامت دکھانے نہیں آئے، ہم یہاں تو استقامت دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور زمانہ آج ہم سے استقامت کا درس لے گا۔ اور امام نے پورا اختیار ہونے کے باوجود نہ خود پانی پیا، نہ اپنے اہل خانہ کو پانی پلایا، بلکہ سب کی یوں ہی تربیت فرمائی، اور راہ استقامت میں پوری مکمل راہ شہادت میں پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یقیناً واقعہ کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے مصائب ڈالے گئے، لیکن یہاں پر ہم ایک بات یہ واضح طور پر عرض کرتے چلے کہ یقیناً یہ سخت قسم کے مصائب ہیں جنہیں آج ہم سنتے بھی ہیں تو ہمارے کلیجے کانپ اٹھتے ہیں۔ جن واقعات کو، جن مصائب کو ہم صرف سماعت ہی کریں یا کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں تو ہماری ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، لیکن امام علی مقام کے صبر و استقامت کو دیکھیں کہ آپ نے ان تمام مرحلوں کو پورا کر دکھایا ہے۔ کیا کیا امام نے نہیں دیکھا؟ وہاں آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے جانثاروں کی قربانیاں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ امام علی مقام ایک ایک آپ کا جانثار میدان میں اترتا ہے اور کئی کئی یزیدیوں کو نعرے جہنم رسید کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش فرماتے ہوئے لوٹتا ہے۔ امام علی مقام اس کے جنازے کو اٹھا کر خیمے تک لاتے ہیں۔ جانثاروں کی تعداد ختم ہوئی تو پھر افراد خاندان کی بات آئی۔ کبھی اپنے بھائی کی نشانی حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ نے دیکھی، کبھی اپنے 18 سالہ نوجوان علی اکبر کی شہادت کو آپ نے دیکھا، اپنے نوجوان بیٹے کے ناشے کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر خیمے کو لے کے آتے ہیں، کبھی عباس علمبردار کی جنازے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی گود میں علی اصغر کے جنازے کو اٹھاتے ہیں۔ کیسی کیسی آزمائشوں کو آپ نے پورا کر دکھایا ہے۔ یقیناً ہم سنتے بھی ہیں تو ہماری ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، ہمارے کلیجے کانپ اٹھتے ہیں، لیکن آپ نے مکمل استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا ہے۔ یہاں ایک بات واضح طور پر میں عرض کرتا چلوں کہ یقیناً یہ آزمائشیں ہماری نزدیک بڑی ہیں، لیکن امام کی ذات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائشیں چھوٹی ہیں، امام کی ذات بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے چپ ہی امام کا انتخاب نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں حسین ہیں کون؟ ہم اپنے سے ان کا کسی صورت تقابل نہیں کر سکتے۔ ہاں یقیناً ہماری دلوں میں اتنی ہمتیں نہیں جمع ہو سکتی کہ ہم ان واقعات کو سن اور پڑھ بھی نہیں سکتے۔ امام نے ان آزمائشوں کو پورا کیسے کر دکھایا ہے تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ حسین ہے کون۔ لعاب مصطفیٰ، شیر بطول اور خون علی المرتضیٰ جس میں جمع ہوتے ہیں، اس ذات کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ لعاب مصطفیٰ وہ شان اور عظمت والا لعاب پاک جو کھاری کنویں میں پڑ جائے تو کنویں کے پانی کو میٹھا فرما دے۔ وہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شوربے میں پڑ جائے تو شوربے میں اور خمیر میں، روٹیوں کے خمیر میں برکت پیدا کر دے۔ وہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر و برکتوں کا مجمع اور منبع ہو۔
وہ لعاب مصطفیٰ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گٹی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ امام کو جب لعاب مصطفیٰ کی برکتیں ملی ہیں تو وہ حسین ابن علی وہ ذات کو کہتے ہیں جن کے نزدیک کوئی آزمائش اپنا وجود نہیں رکھ سکتی، ہر آزمائش چھوٹی نظر آتی ہے۔ حسین ابن علی کا صبر و استقامت اونچا اور بلند نظر آتا ہے۔ کون حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ حسین جن کو شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دودھ پلایا ہو، آپ کی والد ماجدہ ہیں۔ کون علی ہیں جو جن کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑتا ہو؟ تو وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً ہمارے لیے ان کے اوپر ہوئی آزمائشیں بہت بڑی مصیبتوں والی معلوم ہوتی ہے، لیکن کوئی امام عالی مقام کو دیکھیں تو مکمل استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں کو پورا کر دکھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے مصائب کو بڑا سمجھا انہوں نے حسین کا ذکر کیا تو آہ حسین کہا، اور جنہوں نے حسین ابن علی کو بڑا سمجھا انہوں نے واقعات کربلا پڑھے اور سنے تو آہ حسین نہیں کہا، انہوں نے واہ حسین کہا ہے کہ اے حسین ابن علی، یقیناً یہ آپ ہی کی ذات سے ممکن تھا کہ ان آزمائشوں کو پورا کر دکھائے۔ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ آپ نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ آج ہمارے درمیان آہ حسین کہنے والے بھی ہیں اور واہ حسین کہنے والے بھی ہیں۔ آہ حسین کون کہتا ہے؟ وہ جو مصائب کو بڑا سمجھتا ہے، اور واہ حسین وہ کہتا ہے جو مصائب سے بڑا حسین ابن علی کی ذات کو سمجھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور محترم حاضرین کرام، جہاں تک آپ کی استقامت، آپ کے صبر کی بات ہے، واقع کربلا ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس کو جب کسی مورخ نے لکھا تو اس نے لکھ کر یہی کہا کہ یہ وہ معرکہ ہے کہ جس کو کما حق بیان لکھا نہیں جا سکتا۔ جب کسی خطیب نے بیان کیا تو اس نے کہہ کر یہی کہا کہ یہ وہ معرکہ ہے کہ جس کو کما حق بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کیا حکمتیں، کیا کیا رموز، کیا کیا اسرار اس میں پوشیدہ ہے، اور امام عالی مقام کا صبر و استقامت دیکھنے لائق ہے۔ 3 دن کا فاقہ ہے، پانی کا قطرہ آپ کے گھر خیمے میں نہیں پہنچا، اور پھر ایسی حالت میں شب عاشورہ آپ دیکھیں امام عالی مقام اپنے جانثاروں کو جمع کیے، ان سے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگو تم میرے ساتھ مکے سے چلے، یہاں تک پہنچے، ہر موڑ پر ہر منزل پر تم نے میرا ساتھ دیا، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب کل کا سورج نمودار ہوگا تو پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ یقیناً یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں مجھ سے شکایت ہے، انہیں مجھ سے غرض ہے، تم تو بس میرے ساتھ آئے ہو اور آزمائشوں میں پڑ گئے ہو۔ اب میں تمہیں پوری اجازت دیتا ہوں تو جانا چاہتے ہو تو پھر تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یاد رہے کہ میں تم سے ناراض نہیں رہوں گا، بالکل میں تم سے راضی ہوں۔ امام عالی مقام کا یہ استقامت دیکھیں، اگر جب جانا ہے تو خود بھی یہ نہیں کہتے کہ چلو سامان سفر باندھو، رات کے اندھیرے میں ہم کچھ کر جائیں گے، ہم کسی طرح اپنی جان بچا لیں گے، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ کل کا سورج نمودار ہوگا، کل کی صبح نمودار ہوگی تو پھر یقیناً میری شہادت ہوگی۔ میں یہاں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہاری قربانیوں، تمہاری ساتھ سے ہونے سے میں بالکل راضی ہو چکا ہوں، کوئی جانا چاہتا ہو تو چلا جائے۔ معلوم ہوا کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ شاید تم اجالے میں میرے سامنے سے اٹھ کر، میری مجلس سے اٹھ کر جانے میں حیا کر رہے ہو، لو میں تمہارے لیے مرحلہ بھی آسان کر دیتا ہوں۔ امام نے اس موقع پر جو قندیلیں جل رہی تھی ان کو بجھا دیا، کہا کہ اندھیرے میں اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کچھ دیر تک تو اندھیرا رہا، پھر سے چراغیں جلائی گئی تو کیا دیکھا گیا کہ جو جس مقام پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس مقام سے ذرہ برابر بھی ہٹا ہوا نہ تھا۔ کوئی اٹھ کر جانا تو دور کی بات ہے، کسی کوئی ٹس سے مستک نہ ہوا، اس سے امام کا صبر و استقامت تو دور کی بات ہے، امام کے جانثاروں کے صبر و استقامت پر ہماری نسل قربان ہے۔ کوئی کسی نے حرکت تک نہ کی اور یہ بتا دیا کہ حسین ہمیں آپ جیسا جب آقا نصیب ہو گیا ہے تو اب آپ کے در کو چھوڑ کر در در کی ٹوکریں کھانا نہیں ہے، بلکہ اسی در پر جیے ہیں، اسی در پر مرنا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں یہ سمجھ کر کہ چراغ کو گل کیا تھا، شاید تم اجالے میں جانے سے حیا کر رہے ہو، لیکن اندھیرے میں بھی تم اٹھ کر نہیں گئے، تو شاید تمہیں یہ خیال ستا رہا ہوگا کہ یہاں آج اٹھ کر چلے گئے تو کل روز قیامت نبی آقا علیہ السلام شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ لو اس کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ کل روز قیامت جب تک کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں نہ پہنچا دوں، میں خود بھی جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ امام نے یہاں تک ضمانت بیان فرمائی، لیکن واہر استقامت جانثاران حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ عرض کرتے ہیں کہ امام ہمیں جنت کے لالچ، ہم یہاں جنت کے لالچ میں نہیں رکے ہیں، ہم یہاں دوزخ کے خوف میں نہیں رکے ہیں، ہم اگر رکے ہیں تو بس آپ کی نسبت کی وجہ سے رکے ہیں، آپ کے نانا جان حبیب پاک علیہ السلام کی وجہ سے رکے ہیں، کہ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ آج یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو کل جنت میں نہیں داخل کیے جائیں گے، ہمیں جنت کی فکر نہیں ہے، ہمیں خیال ہے تو بس اتنا ہے کہ کل روز قیامت حبیب پاک علیہ السلام ہم سے یہ پوچھ لیں کہ تم تو حسین کے ساتھ تھے، تم نے کیوں میرے حسین کا ساتھ چھوڑا؟ تو اے امام بتائیں آپ کے نانا جان کو کیا صورت دکھائیں گے، آپ کے نانا جان کو کیا جواب دے پائیں گے؟ ہمیں یہاں کٹنا تو گوارا ہے، لیکن وہاں مصطفیٰ سے چہرہ چھپانا گوارا نہیں ہے، یہاں ہمیں اپنا قطرے خون بہانا تو گوارا ہے، لیکن وہاں آپ کے نانا جان کے سامنے لاجواب ہونا گوارا نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ کی صحبت میں جیے ہیں، اسی نسبت کے سہارے شہید ہو جائیں، تاکہ کل آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے نانا حبیب پاک علیہ السلام یہ کہہ کر ہمیں گلے لگائیں کہ تم تو وہ ہو جنہوں نے میرے حسین کا ساتھ دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جانثاران کی بات ہے، تو جانثاروں کی استقامت کا عالم یہ ہے، تو حسین کی استقامت کا عالم کیا ہوگا؟ کسی قلم میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے، کسی خطیب کی زبان میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ حسین ابن علی کی صبر و استقامت کی داستان کو بیان کر سکے۔ امام ہر زمانے اور ہر داستان سے اونچے ہیں، ان کا صبر و استقامت نہ کوئی ناپا جا سکتا ہے، نہ اس کے بیان کا کوئی حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو ان کے جانثاروں کی جرت اور بہادری دیکھ کر ہر زمانہ ششدر ہو جاتا ہے کہ کیسی استقامت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں بالکل 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور کل جنگ ہوگی تو یقیناً 72 جانثاروں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے 22,000 کے اتنے بڑے لشکر سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ طے ہے کہ شہید ہونا ہے، لیکن پھر بھی یہی استقامت، یہی شان کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا کی حیات کے لیے نہیں، ہم اخروی حیات کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اور پھر کمال دیکھیں، یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، امام علی مقام کا نہ صرف صبر استقامت ہمارے لیے بڑی نعمت کا باعث ہے، بلکہ آپ کا ایسے وقت بھی ہاشمی سخاوت دیکھنے لائق ہے۔ آپ دیکھیں شام میں ہی شب عاشورہ امام نے فرما دیا کہ تم چلے جاؤ، تم سے وہ کوئی باز پرس نہیں کریں گے، تمہیں نہیں روکیں گے، ان کو غرض مجھ سے ہے، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں، تمہیں جاتے ہوئے دیکھ کر وہ کوئی نہیں روکیں گے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو سوال یہ ہے کہ امام اگر ان سب کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی میدان میں امام چلے جاتے، پہلے ہی منزل پر چلے جاتے، پہلے ہی گڑی میں امام چلے جاتے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے، تو پھر یزیدی جنہوں نے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد پھر کوئی قتل نہیں کیا، کسی کو شہید نہیں کیا، امام حسین پہلے ہی اگر شہید ہو جاتے تو باقی سب کی جانیں بچ جاتی، علی اصغر بچ جاتے، علی اکبر کی جوانی بچ جاتی، قاسم بن حسن بچ جاتے، دیگر جانثار بچ جاتے، اون و محمد بچ جاتے، افراد خاندان نبوت بچ جاتے، امام علی مقام سب سے آخر میں کیوں گئے؟ اگر امام جب اپنے جانثاروں کو یہ شب عاشورہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، جب امام ان کو بچانا ہی چاہتے ہیں تو پھر یوم عاشورہ پہلے مرحلے میں امام کیوں میدان میں نہیں چلے گئے؟ وہ شہید ہوتے اور ان کی شہادت کے ساتھ یہ تمام بچ جاتے، اگرچہ کہ ان کو قیدی بنایا جاتا مگر پھر ان کو مدینے پہنچا دیا جاتا، وہ ان کی جانیں تو بچ جاتی۔ امام نے سب سے آخر میں جانا کیوں پسند فرمایا؟ پہلے اپنے جانثاروں کی قربانیاں کیوں پیش کی، پھر اپنے افراد خاندان کی، اپنے لخت جگر کی قربانیاں کیوں پیش کی، سب سے آخر میں امام کیوں گئے؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام کی امت مصطفیٰ پر بڑا احسان ہے،
یہ ان یزیدی پلیدیوں کے لیے بھی امام کا ابر کرم ہے جو اب بھی برس رہا تھا۔ امام علی مقام بتا رہے تھے کہ لوگوں، اگر تمہاری تلواریں خون کی پیاسی ہو چکی ہیں اور اگر خون کے ذریعے تمہاری تلواروں کی پیاس بجھ سکتی ہے تو لو، میں اپنے جانثاروں کو دیتا ہوں، ان کے خون کے ذریعے اپنی تلواروں کی پیاس بجھا لو۔ اگر اب بھی تم کو اطمینان نہیں ہوا تو میں اپنے جگر کے ٹکڑے دیتا ہوں تاکہ ان کے ذریعے ہی صحیح تمہاری پیاس ختم ہو جائے، لیکن خبردار تم میری طرف آنکھ نہیں اٹھانا، تم میرے اوپر تلوار نہیں اٹھانا، کیونکہ میں کون ہوں؟ میں صرف ایک فرد کا نام حسین نہیں ہے، بلکہ امام یہ اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ایک میں ہی ہوں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تم اگر علی اکبر کو شہید کرو گے تو علی حسین کے بیٹے علی اکبر کو شہید کرو گے، تم اگر علی اصغر کو شہید کرو گے تو حسین کے بیٹے علی اصغر کو شہید کرو گے، تم قاسم کو شہید کرو گے تو حسن کے بیٹے قاسم کو شہید کرنے والے کہلاؤ گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اگر تم مجھے شہید کرو گے تو تم ایک حسین کو، علی کے بیٹے حسین کو، ایک کلمہ پڑھنے والے حسین کو مارنے والے نہیں بنو گے، بلکہ نبی رحمت نے فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو میری بقا، میرا رہنا مصطفیٰ کا رہنا ہے، اور مجھے شہید کرنا حبیب پاک نبی رحمت کو شہید کرنا ہے۔ تم ہرگز یہ جرأت نہ کرو، تمہاری شفاعت میرے لختے جگر کو شہید کر لو تو ہو سکتی ہے، کیونکہ تم نے ایک حسین کے بیٹے کو مارا ہے، لیکن مجھے مار لو تو پھر تمہارا بخت کبھی بیدار نہیں ہو سکتا، کبھی تم خوش بخت نہیں بن سکتے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں تمہارا خیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک فرد کا نام نہیں ہوں، بلکہ میں عکس مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں پرتو مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اپنی تلوار اٹھانے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ کہ تم کلمہ پڑھنے والے امتی کے اوپر نہیں، بلکہ جو پرتو مصطفیٰ ہے وہ حسین ابن علی پر تلوار اٹھانے جا رہے ہو۔ امام نے مہلت دی، موقع دیا، اور آج زمانہ کہتا ہے امام مجبور تھے، مہلت مجبور نہیں دیتا، مہلت مختار دیتا ہے۔ مہلت مجبور اور بے بس نہیں دیتا، مہلت تو مختار کے ذمے ہوتی ہے، یہ مختار کی شان ہوتی ہے۔ امام نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو، ان پلیدیوں کو مہلت دے دے کر بتایا ہے کہ حسین جیسا مختار نہ کائنات میں کوئی آیا ہے، نہ کوئی تم کو ایسا مل سکتا ہے۔ آج دیکھو امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے اختیار کا عالم کیسے ہے، کہ اور تو اپنی سلامتی کے ساتھ اختیار دیتے ہیں، حسین کے اختیار کی شان یہ ہے حسین اپنے شہزادوں کو کٹا کر بھی اختیار دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اپنے نور نظر کو کٹا کر مہلت دیتا ہے، اپنے افراد خاندان کو کٹا کر مہلت دیتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ذخی زمانے میں پیدا ہوا ہو تو بتائیں کہ یقیناً بڑے سے بڑے سخی ملیں گے، بڑے سے بڑے کرم فرما ملیں گے، لیکن ہر کرم فرما پہلے اپنا تحفظ چاہتا ہے، پھر آگے والے کو مہلت دیتا ہے۔ ہر کوئی بڑے سے بڑا جری اور بہادر ملے گا، ہر کوئی اپنا تحفظ پہلے چاہتا ہے، پھر آگے والے کو مہلت دیتا ہے۔ وہر صبر و استقامت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہماری نسلیں ان پر قربان کہ انہوں نے اپنے شہزادوں کو کٹا کر دشمن کو مہلت عطا فرمائی ہے، اپنے لختے جگروں کا خون بہا کر مہلت عطا فرمائی، اور اپنی جان کا قربانی پیش فرما دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ زمانہ آپ کی شہادت کے ذکر کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ 1400 سال ہونے آئے ہیں، لیکن آج بھی واقعہ کربلا ایسے ہی تر و تازہ ہے جیسے کہ کچھ عرصے قبل ہی واقعہ ہوا ہو۔ ہر شخص کی زبان پر یہ واقعہ عام طور پر جاری ہے، اور جیسے ہی ماہ محرم کی آمد ہوتی ہے یقیناً ہر ایک ذکر حسین کرنا چاہتا ہے، ذکر حسین کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کی صبر و استقامت، آپ کی کرامات اور آپ کی سیرت پاک کو پڑھنا اور سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کرتا چلوں کہ محترم ناظرین کرام، جہاں تک ابھی جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ یقیناً آزمائشیں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں، لیکن کوئی حسین ابن علی کی نظر سے تو دیکھے آزمائشیں بہت چھوٹی تھی۔ حسین ابن علی کی ذات کو رب نے بہت بلند فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا بعض بزرگوں کی جانب سے کہ لوگوں،
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا کے میدان میں جو شہادت ہوئی ہے، آپ نے جو معرکہ لڑا ہے، مقابلہ فرمایا ہے، اور جو آزمائشوں سے آپ گزرے ہیں، کائنات میں رب نے ان آزمائشوں پر پورا گزرنے کے لیے ایک حسین ابن علی کو ہی پیدا فرمایا ہے۔ اگر یہ آزمائش حسین امام علی مقام اس آزمائش میں نہ اترتے تو کائنات میں کوئی دوسرا بتاؤ جو ان آزمائشوں کو پورا کر دکھاتا ہو۔ اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے کہ رب نے آزمائشیں رکھی ہیں تو آزمائشوں کو پورا کر دکھانے کے لیے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ استقامت بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، ہم نے آزمائش خلیل کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں کا ذکر فرمایا۔ یقیناً حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائشوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ کبھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا، کبھی آپ کو اپنے بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑنے کے لیے کہا گیا، کبھی آپ کے شہزادے کی قربانی کو مانگا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا ہے، لیکن امام کی شہادتوں اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو ہم دیکھتے جائیں تو تب بھی ایک شان امام علی مقام کی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے ہر آزمائش الگ الگ وقت میں لی گئی، لیکن امام علی مقام سے یہ تمام آزمائشیں ایک الگ الگ وقت میں مہلتوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر تمام آزمائشیں لی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت میں آگ میں ڈالا گیا، آپ نے استقامت دکھائی، کچھ لمحوں کے بعد بے آب ہو گیا جنگل میں بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ملا، آپ نے استقامت دکھائی، اللہ کے ذکر پر اپنا مال قربان کرنے کی آزمائش ہوئی، آپ نے اس آزمائش کو پورا کر دکھایا، پھر مہلت ملی، پھر اپنے شہزادے کے گلے پر چھری چلانے کی آزمائش ہوئی، آپ نے پورا کر دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سب آزمائشیں الگ الگ موقع پر الگ الگ وقت میں الگ الگ مقام پر ہوئی ہیں، مہلتوں کے ساتھ ہوتی گئی، لیکن شہزادے رسول امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری نسلیں قربان کہ آپ سے یہ آزمائشیں الگ الگ وقت پر نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر ایک ہی منزل میں آپ سے یہ تمام آزمائشیں ہوئی۔ ایک ہی وقت میں خوف کا بھی ماحول ہے، ایک ہی وقت میں بھوک کی شدت بھی ہے، ایک ہی وقت میں مالوں میں کمی بھی واقع ہے، ایک ہی وقت میں نظروں کے سامنے شہزادوں کے ناشے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور اسی لمحے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ یہ شان اور عظمت امام علی مقام کی ہے۔ اور دوسری بڑی شان اور عظمت آپ کی یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام کی ہر آزمائش میں رب نے حفاظت بھی فرمائی ہے۔ آگ میں ڈالے گئے خلیل، یقیناً یہ استقامت خلیل اللہ ہے کہ جبریل امین نے آ کر بھی کہا کہ آپ اجازت دیں تو پر چلاؤں اور اس پوری آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے خلیل فرماتے ہیں کہ مولا جلانا چاہتا ہے تو خلیل جلنا چاہتا ہے، وہ جلیل ہو کر جلانا چاہے تو میں خلیل ہو کر جلنے کے لیے تیار ہوں۔ یقیناً پوری ارادے کے ساتھ آگ میں کود گئے۔ یہ اور بات ہے کہ مولا تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہوا، یقیناً یہ استقامت خلیل ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا، لیکن رب نے ان کو بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ضائع نہیں فرمایا، آب زمزم کے ذریعے ان کی حفاظت فرما دی، اپنے لخت جگر کی قربانی مانگی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری رکھ دی، گلے پر چھری چلا بھی دی۔ یہ اور بات ہے کہ مولا تعالیٰ نے حفاظت فرما دی۔ وہاں دیکھیں آزمائشیں ہوئی ہیں، لیکن آزمائشوں کے اختتام پر مولا تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کا انتظام بھی ہوا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں آزمائش بھی ہے اور آزمائش پر حفاظت نہیں ہو رہی بلکہ آزمائش کو پورا کر دکھایا جا رہا ہے۔ جب بات خوف کی آئی تو خوف کی انتہا تک امام ثابت قدم ہے، بات بھوک کی آئی تو پھر بھوک کی حالت میں ہی شہید ہو کر تشریف لے گئے، مالوں میں کمی کی بات آئی تو پھر مالوں میں کمی پر صبر کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ شہزادوں کی جان کی بات آئی، وہاں ایک بیٹے کی قربانی مانگی گئی اور یہاں پورے کا پورا کنبہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، پوری استقامت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ایک کے بعد ایک شہزادے کو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ وہ امام کی خون کو اپنی چلوں میں لیتے ہیں،
آسمان کی جانب اچھالتے ہیں، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر تو اسی بات پر راضی ہے تو یہ ایک علی اصغر تو کیا ہے، ایسے 100 علی اصغر بھی ہو تو ایک کے بعد ایک سب کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہاں حفاظت نہیں ہو رہی، یہاں قربانی ہو رہی ہے، نظروں کے سامنے گلے چھیدے جا رہے ہیں، یہاں سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے، یہاں قطرے خون کو بہایا جا رہا ہے، امام اپنے جسم پر ان کی ناشوں کو اٹھا کر خیمے کو لا رہے ہیں، پھر بھی کوئی استقامت میں لغزش نہیں ہے۔ صابرین کی سردار امام الصابرین ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں صبر کی ایسی داستان رقم فرما دی ہے کہ تا صبح قیامت اس کی نظیر کوسوں دور تک بھی نظیر نہیں مل سکتی۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر خنجر تو رکھا ہے، لیکن مولا تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تو پھر اپنے شہزادے کو گلے سے لگا کر ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شکر گزاری ادا کرتے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ جب بیٹے کو قربان گاہ میں میدان جنگ میں پیش کر دیا تو اب ناش اپنی پیٹھ پر اٹھا کر امام لے آتے ہیں۔ بتایا گیا یہاں تک کہ ایک ایک صدمے کی کیا کیفیت تھی ہوگی۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدمہ امام کو کتنا پہنچا، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ امام اپنے خیمے سے چلے، اپنے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش مبارکہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر خیمہ لوٹے، اپنے خیمے پر دستک دی، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلتی ہے، امام نظروں کے سامنے پہچان نہیں پاتی، کہتی ہیں کہ اجنبی تم کون ہو؟ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بہن تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہارا بھائی حسین ابن علی ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ بی بی زینب آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی روتی ہوئی کہتی ہیں کہ بھائی اب میں تمہیں کیسے پہچان سکتی ہوں کہ 55 سال کی آپ کی عمر شریف ہے اور آپ میدان جنگ سے اپنے 18 سالہ نوجوان علی اکبر کی ناش لینے کے لیے گئے، خیمے سے چلے تھے تو سر اور داڑھی کے سب بال کالے تھے، لیکن اب اپنے شہزادے کی ناش لے کر لوٹے ہو تو بھائی میں تمہیں کیسے پہچان سکتی ہوں کہ سر اور داڑھی میں ایک بال بھی کالا نہیں بچا ہے، سب بال بارے صدمے کے سفید ہو چکے ہیں۔ یہ ایک وہ صدمہ تھا جس کو امام نے کربلا کے میدان میں سہا، اس ایک صدمے کی کیفیت کا یہ عالم ہے۔ تو آپ اندازہ کریں عباس علمبردار کی شہادت پر کیا صدمہ ہوا ہوگا، قاسم بن حسن کی شہادت پر کیا صدمہ پہنچا ہوگا، اون اور محمد کی شہادتوں پر کیا صدمے پہنچے ہوں گے، علی اصغر کی گود میں شہادت ہوئی ہے، شیرخوار شہزادے کی ناش کو جو گود میں لے کر لوٹے ہیں تو کیا صدمہ پہنچا ہوگا۔ کوئی کیا ان کی مصیبتوں اور صدموں کی داستان کو بیان کر پائے، زمانہ عرصے دراز سے بیان کرتا رہا ہے، لیکن واقع کربلا کو کماحق کو بیان کرنے کی نہ کسی قلم میں طاقت ملتی ہے نہ کسی زبان میں قوت ہے کہ جو بیان کر پائے۔ یہ تو امام کا ہی حصہ تھا، امام نے ہی شہادتوں کو پیش فرمایا اور صبر و استقامت کی ایک نرالی داستان کو رقم فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم بھی جہاں تک ہماری بساط ساتھ دیتی ہے ہم ذکر حسین کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، وگرنہ ان کی صبر و استقامت اور واقع معرکہ کربلا کو کوئی مکمل کیا بیان کر پائے، کیا کیا لمحوں کو بیان کر پائے، کون کون سے پہلوؤں کو بیان کر پائے۔ وہ جو 3 دن 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک گزرے ہیں، یہ جو 3 دن امام نے بغیر کھانے اور پانی کے میدان کربلا میں گزارے ہیں، اس 3 دنوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ یقیناً اگر زمانہ اس کو سمجھ جائے تو پھر زمانے کی کایا پلٹ جائے۔ جو 3 دن امام نے وہاں پر بسر فرمائے ہیں، کیسی منزل، کیسا ماحول تھا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں 22,000 کا یزیدی لشکر امام کے مقابلے کے لیے آیا ہے، اور یہیں سے امام کی جرت اور بہادری کا بھی اندازہ کرتے چلیں کہ یزیدی 3 دن کا پانی بند کرنے کے بعد بھی یزیدیوں کو اسی بات کا خوف ہے کہ حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 72 سے 72 نے مقابلہ نہیں کیا، 72 سے 100 نے مقابلہ نہیں کیا، 72 سے 200 400 500 نے مقابلہ نہیں کیا، 72 سے 22,000 مقابلے کے لیے آیا ہے۔ گویا ان 22,000 کے ان یزیدی لشکر کے ان کم ظرفوں کے دلوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے نظر آئیں گے کہ لوگوں 3 دن تو دور کی بات ہے، یہ حسین تو
پیدائش کے وقت ہی نبی کے لعاب سے ایسے سیراب ہو چکے ہیں، اب زمانے کے پانی ان پر روکے جائیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم 22,000 بھی ہوں گے لیکن حسین کے خیمے کا ایک ایک شہزادہ ان ہمارے 22,000 کے لشکر پر بھاری پڑنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو گئے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد خاندان کو ہم آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، نہیں، ایک ایک شہزادہ اب بھی یہ شان رکھتا ہے کہ اکیلا 22,000 کے لشکر پر بھاری پڑے، اور وہ منظر زمانے نے دیکھا بھی ہے۔ معرکہ کربلا نقل کرنے والوں نے لکھا امام علی اکبر جب میدان جنگ میں آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ سر پر امامہ مصطفیٰ کا ہے، ہاتھ میں ذوالفقار علی المرتضیٰ کی ہے، نانا کا امامہ سر پر سجائے، دادا کی تلوار ہاتھ میں اٹھائے، میدان جنگ میں جب آئے تو 22,000 کا لشکر قدم پیچھے ہٹانے لگا، ہمت تک نہ ہوئی کہ شہزادے کا اپنے مقام پر ٹھہر کر مقابلہ کرتے، 22,000 بھی ہیں تو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہے، اور ایک علی کا شہزادہ میدان میں آتا ہے، ایک حسین کا شہزادہ میدان میں آتا ہے تو اس شان کے ساتھ کہ یہ آگے بڑھتا ہے تو دشمن کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر ابن سعد کہتا ہے ان کو آڑ دلاتے ہوئے تم کیا کر رہے ہو، ایک نوجوان کو دیکھ کر اپنے قدم پیچھے ہٹا رہے ہو جبکہ تم 22,000 کی تعداد میں ہو۔ تو 22,000 کے لشکر نے پلٹ کر ابن سعد سے کہا کہ ابن سعد افسوس ہے تجھ پر، تو اب بھی 18 سال کا نوجوان دیکھتا ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم ہماری نظریں اب بھی آنے والے نوجوان کو نبی کی شکل میں دیکھتے ہیں، آنے والے نوجوان کی شکل میں نبی کو دیکھتے ہیں، تو بس علی اکبر آتے نظر آتے دیکھتا ہے، جبکہ ہماری نظروں سے دیکھ تو نظر سے جب ہم چہرہ دیکھتے ہیں تو نبی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہاتھ میں تلوار دیکھتے ہیں تو علی شیر خدا کے جلوے دیکھتے ہیں۔ ابن سعد نے دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو پھر لالچ دینے لگا، ڈرانے لگا کہ یاد رکھو اگر تم نے ان کو مار دیا تو یزید تم کو نئے انعامات دے گا، اور اگر پیچھے ہٹ گئے تو تم تو کیا تمہارے خاندانوں کو ختم کرے گا۔ پھر سے دنیا کے ان کتوں کی نظروں میں دنیا کی لالچ ابھری، پھر سے یزیدی خوف سے آگے بڑھے اور پھر امام علی اکبر کا مقابلہ کرنے لگے۔ تاریخ شاہد ہے ایک شہزادے رسول سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جوانمردی کے ساتھ مقابلہ فرمایا کہ جس طرف توجہ فرماتے نعشوں کے پشتے لگا دیتے، جہنم رسید ان کو فرماتے۔ بہرحال کافی مقابلے کے بعد زخموں سے چور ہو گئے، اور جب گھوڑے سے نیچے زمین پر آئے تو اپنے بابا کو پکارا ہے۔ یہ بہت اہم منظر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حاضرین کرام آج زمانہ کہتا ہے کہ حسین مجبور تھے، پانی پر اختیار یزیدیوں کا تھا کہ ہم تو کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، اب کون مختار تھا کون مجبور تھا کوئی یہ علی اکبر سے بہتر تو نہیں جان سکتا، جنہوں نے منزل منزل میں اپنے بابا کا ساتھ دیا، میدان کربلا کے ایک ایک مرحلے کو دیکھا ہے، وہ اسے امام علی اکبر سے بڑھ کر کون واقعے اور معرکے کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرتے ہیں تو پانی کے لیے یزیدیوں کو نہیں پکارتے، اپنے بابا حسین ابن علی کو پکارتے ہیں، اور جب امام علی مقام تشریف لائے گود میں لیا، آنکھیں کھولی، کہا کہ بابا پانی کے تھوڑے چند قطرے درکار ہیں، وہ اگر مل جائیں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم میں اکیلا علی اکبر ہی ان تمام یزیدیوں کے لیے کافی ہوں۔ جرت ہاشمی دیکھیں، اکیلے ہی اب بھی پورے ان یزیدیوں کو جہنم رسید کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹے علی اکبر ہم یہاں میدان میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہاں شہید ہوں گے، نانا جان کے پاس پہنچیں گے۔ پھر بتایا گیا کہ کچھ دیر کے لیے آپ پر غنودگی طاری رہی اور اس تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہوئے آنکھ کھولتے ہیں۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ بیٹے علی اکبر یہ آنکھ بند کی اور مسکراتے ہوئے آنکھ کھولنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ بابا جان جب آپ سے یہ سنا کہ ہم یہاں شہید ہونے کے لیے آئے، ہم پانی پینے کے لیے نہیں آئے، تو مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ حبیب پاک علیہ السلام 2 کٹورے لیے میرا استقبال فرما رہے ہیں، آپ نے ایک کٹورا مجھے دیا، میں نے وہ کٹورے سے پیا، بہت ہی شیریں پانی تھا، میں سیراب تو ہو گیا، لیکن آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک اور کٹورا دیکھ کر میں نے عرض کی کہ نانا جان یہ کٹورا بھی تو عنایت فرما دیں۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے علی اکبر تمہارا جو حصہ تھا تو تم کو مل چکا ہے، یہ تمہارے بابا علی
حسین ابن علی کا کٹورا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی یہاں آئیں گے تو اسی کٹورے سے ان کی ضیافت کی جائے گی۔ پھر امام علی اکبر میدان میں اٹھتے ہیں اور جہنم رسید کرتے ہوئے یزیدیوں کو آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بات بڑی طویل ہو رہی ہے، بالکل اختصار کے ساتھ اتنا عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کروں کہ صبر و استقامت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عنوان ہے جس کا حق نہ زمانی دراز سے کسی سے ادا ہوا ہے، نہ تعصب قیامت کسی سے اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اتنا ہی کہنے کی، جتنی کہنے کی اور سننے کی، سنانے کی اپنے اندر طاقت اور ہمت رکھتا ہے، بس وہ اتنا کہے اور سنا کر سعادتیں اور برکتیں تو حاصل کر لیتا ہے ذکر حسین کرنے کی، وگرنہ معرکہ کربلا اور صبر و استقامت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ صبر و استقامت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدق میں مولا ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، مولا ہم سب کو اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما، اہل بیت اطہار سے سچی محبت دل میں پیدا فرما، امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق دے، اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرما، اولیاء کرام کے فیضان سے مولا سرفراز فرما، ہم کو اور ہماری نسلوں کو تعصب قیامت اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم و دائم فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔